حقوق کے وائلیشن. اس پورے معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کے اندر جو نوجوان ہیں، جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کے اندر نہیں پڑھتے، اور نہ وہ کسی مذہبی قسم کی منافرت رکھتے ہیں، نہ وہ پاکستان انڈیا کے معاملے کو دیکھتے ہیں. اصل میں دیکھیں انڈیا کا جو مسئلہ ہے، انڈیا کی سیاست کھڑی ہی اینٹی پاکستان پولیٹکس کے اوپر کھڑی ہے. جب وہاں پر انتخابات قریب آ رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ہر جو سیاستدان ہے اس نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اس نے کچھ خاص فائدے حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور وہ پھر یہ خاص ہندو ووٹ جسے کہتے ہیں نا، اینٹی پاکستان ووٹ یا ہندو سمپتی کا ووٹ لینے کے لیے بھی اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ ایک ملک کے اندر اگر ایک قوم باقاعدہ طور پہ آباد ہے تو اس ریاست کی ذمہ داری ہے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے آثار کا تحفظ کرنا، ان کی تاریخ کی حفاظت کرنا. یہ اس ملک کا بنیادی حق ہے، انسانی حق ہے. تو اس کے اوپر ہماری جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ بھی خاموش ہے. جب بات آتی تھی شام کی بات آتی ہے، وہاں پر اگر داعش 2-4 پتلے جو ہیں وہ توڑ دے تو پوری دنیا کو آگ لگ جاتی ہے، اور یہاں پر پوری کی پوری تاریخ کو مسح کیا جا رہا ہے، سارے خاموش بیٹھے ہیں. جی چلے، ہمیں یاد ہے وہ جب افغانستان میں طالبان نے وہ مجسمہ گرایا تھا، پوری دنیا چیخی تھی، لیکن یہاں مسلمانوں کی علامت.